بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں روز ہی ادھر مسجد کے باہر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ یہاں کے لوگوں کو ورغلانا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہاں پر لوگ نماز کے لیے آتے تھے، لیکن میں انہیں اپنے بیہودہ لباس اور جسم کی اداؤں کے ساتھ اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، اور کچھ لوگ تو ہو بھی جاتے، لیکن جس کی طرف میں مائل تھی، جسے میں چاہتی تھی، وہ تو میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا۔ میں روز اپنے حسن کو کیل کانٹوں سے لیس کر کے یہاں پر آ کر کھڑی ہو جاتی۔ مجھے یقین تھا کہ ایک دن وہ ضرور میری طرف متوجہ ہوگا اور میں اسے اپنا بنا لوں گی، لیکن اس انسان نے تو شاید قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ مجھے دیکھے گا بھی نہیں۔ میرے اندر یہ بات بے چینی پیدا کر رہی تھی، اور مجھے اس کی یہ بے رخی اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ مجھے بھی اسی طرح چاہے جیسے میں چاہتی ہوں۔ میں ایک یہودی طوائف ہوں۔ میرا نام الزبتھ ہے۔ میں نے بچپن سے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تو بہت اچھا تھا۔ یہاں پر میرا ایک چھوٹا سا گھر تھا، اور میں اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی۔ لیکن پھر کچھ شر پسند عناصر کی وجہ سے میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی بے رحم گولیوں نے انہیں بھون ڈالا۔ میں نے اپنے سامنے اپنے ماں باپ کے جسم کو ٹھنڈا ہوتے دیکھا تو جیسے اپنے حواس ہی کھو بیٹھی۔ اس وقت میری عمر صرف 4 سال کی تھی۔ میں کتنی ہی دیر اسی طرح گمسم رہی۔ کافی دیر تک میرا علاج معالجہ چلتا رہا، اور پھر مجھے ایک یتیم خانے میں بھیج دیا گیا۔ وہاں پر میں دیگر بچوں کے ساتھ پلنے بڑھنے لگی، لیکن مجھے یتیم خانے کا ماحول بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہاں پر یتیم خانے میں بچوں کو یوں تو اچھی خوراک اور اچھا لباس دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی یہاں پر اکثر لڑکیاں بلوغت کی عمر تک پہنچنے کے بعد پراسرار طور پر غائب کر دی جاتی تھیں، اور مجھے بہت خوف آتا تھا۔ آدھی رات کو لڑکیوں کو اٹھا کر کہیں بھیج دیا جاتا تھا، اور اس کے بعد ان کا کچھ معلوم نہیں پڑتا۔ سال کی ہو چکی تھی، مجھے بھی آدھی رات کو اٹھایا گیا، اور اپنے سامنے اپنی وارڈن کو دیکھ کر میں حیران پریشان رہ گئی۔ اس نے مجھے اشارے سے باہر آنے کے لیے کہا۔ میں ڈرتی کانپتی اس کے پیچھے چلتی باہر کی طرف آ گئی۔ وہاں پر ایک گاڑی کھڑی تھی، اور اس میں پہلے ہی 3-4 لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس نے مجھے بھی اس گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ میں نے انکار کر دیا، لیکن اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چھڑی میری ٹانگ پر زور سے لگی کہ میں بے ساختہ چیخ اٹھی، اور اس نے غصے سے مجھے ڈانٹا اور کہا، چیخو مت اور جاؤ یہاں سے، تمہیں اچھی جگہ پر لے جایا جا رہا ہے۔ میں اس اچھی جگہ کی تفصیل تو نہیں جانتی تھی، لیکن اپنی آنکھوں میں اچھی جگہ کے خواب سجائے میں بھی اس گاڑی میں آ بیٹھی۔ میں یتیم خانے کی عمارت کو حیرت اور حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ میری زندگی کا ایک بڑا حصہ یہاں پر گزرا تھا، اور اب میں اس طرح چوروں کی طرح رات کے اس پہر یہاں سے جا رہی تھی۔ گاڑی یتیم خانے کی حدود سے باہر نکل گئی، اور ساتھ کے اس پہر یہاں سے جا رہی تھی۔ گاڑی یتیم خانے کی حدود سے باہر نکل گئی اور سڑک پر دوڑنے لگی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار ان مناظر کو دیکھا تھا۔ ارد گرد بھاگتے دوڑتے مناظر مجھے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ رات کے اس پہر روشنیاں تھیں جنہوں نے ان عمارتوں کو خوبصورت بنایا ہوا تھا۔ میں وہ سب دیکھتی کھڑکی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی، اور پھر آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد گاڑی ایک اور خوبصورت سے گھر کے آگے جا کر رکی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اتنا بڑا گھر دیکھا تھا۔ جیسے ہی وہ گاڑی رکی تو میں آنکھوں میں حیرت بسائے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بہت عالی شان محل نما گھر تھا۔ میرے ساتھ جو باقی لڑکیاں تھیں وہ بھی بڑی حیرت اور شوق سے اس گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ہمیں اس ڈرائیور نے آگے بڑھنے کے لیے کہا تو ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگے۔ میں ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگی۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو وہاں پر سامنے ہی ایک بڑی عمر کی عورت نے میرا استقبال کیا۔ وہ اس وقت پر زیور تھا اور چہرہ میک اپ سے بھرا ہوا تھا۔ وہ اس وقت بہت عجیب سی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے کچھ کراہیت سی محسوس ہوئی۔ ڈرائیور اور وہ عورت کچھ بات چیت کرنے لگے، اور پھر کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ اس عورت نے اشارے سے ہمیں ایک کمرے کی طرف جانے کا کہا تو میں اور باقی لڑکیاں اس طرف چلے گئے۔ یہ کمرہ یتیم خانے والے کمرے سے بہت مختلف تھا۔ یہاں پر بہت خوبصورت اور صاف ستھرا بیڈ لگا ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ڈریسنگ ٹیبل اور کچھ دوسری چیزیں بھی تھیں۔ الماریوں میں کپڑے لٹکے ہوئے تھے، اور وہ سب کے سب ہماری عمر کی لڑکیوں کے سائز کے تھے۔ میں حیرت سے ایک ایک چیز کو دیکھتی بیڈ پر آ گئی اور ایک طرف لیٹ گئی۔ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں پر ہو کیا رہا ہے، اور ہمیں یہاں پر کیوں لایا گیا ہے۔ شاید صبح پتہ چلے گا۔ یہی سوچ کر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔
कुछ देर बाद ही मेरी आंख लग गई थी। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो तब तक एक लड़की हमें बुलाने के लिए आ चुकी थी। वो हमें नाश्ते की मेज़ पर ले आई। वहाँ पर वही रात वाली औरत बैठी हुई थी। उस वक्त उसका लिबास फिर भी बेहतर था। उसने हमें कुर्सियों पर बैठने का कहा और नाश्ता करने का कहा। मैं और मेरे साथ बाकी सब लड़कियां वहीं पर बैठ गए और एक एक करके नाश्ते के लवाजमात से इंसाफ करने लगे। मैं खामोशी से नाश्ता कर रही थी। कुछ देर के बाद वो रात वाली औरत कहने लगी, अब तुम लोगों को यहीं पर रहना है। बेहतर यह है कि तुम लोग जितनी जल्दी यहाँ के रवाज समझ लो उतना ही अच्छा है। आज से तुम लोग मेहमानों के आगे मशरूब पेश किया करोगी। शाम के वक्त सज बनकर बैठ जाना। यहाँ पर सब कुछ है। सजने संवरने के लिए तुम लोगों को सब कुछ मिलेगा। तुम लोगों के कमरे में जो अलमारी है वहाँ पर हर तरह के लिबास हैं। अपनी मर्जी से लिबास का इंतखाब करके शाम को मीना से तैयार हो जाना। उस औरत ने तफसील से कहा तो मैं उलझ गई कि आखिर शाम को तैयार होने का क्या मतलब है। और मैंने उससे ये पूछ भी लिया तो वो मानी खेजी से मुस्कुरा दी और फिर कहने लगी, बहुत जल्द तुम्हें उसका मतलब समझ आ जाएगा। अभी तो जो कहा है वही करो। मैं चुप हो गई और इसके बाद उठकर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद वही लड़की कमरे में आ गई जिसके लिए रात वाली औरत ने कहा था कि वो तुम्हें तैयार करेगी। उसने आकर हमारी भवें तराशनी और वैक्स करनी शुरू कर दी। इसके अलावा जो ज़रूरी काम थे उसने सारे किए। ये सारा अमल बहुत तकलीफ दे था। और फिर उसने कहा कि अब तुम लोग नहा धो लो, इसके बाद मैं तुम लोगों का मेकअप करूँगी। मैंने ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं करवाए थे और अब जब ये हो गए थे तो बहुत अजीब सा लग रहा था। मैं नहाने के लिए चली गई। उतनी देर में वो बाकी लड़कियों के मेकअप करने लगी। मैं जब बाहर आई तो उसने मेरे बाल खुश्क करके उनका एक जदीद तरह का हेयर स्टाइल बना दिया और इसके बाद मेरा बड़ा खूबसूरत मेकअप किया। मैं आईने में खुद को देखकर हैरान रह गई और फिर एक शोख लिबास मेरी तरफ बढ़ा दिया लेकिन मजबूरन बाकी लड़कियों की तरह मुझे वो पहनना ही था। इसलिए मैं बाथरूम जाकर लिबास तब्दील कर आई। लेकिन मुझे वो बहुत अजीब लग रहा था। मैं कभी उसे टांगों से खींचती तो कभी बाजू से खींचकर लंबा करने की कोशिश करती, लेकिन वो लिबास तो उतना ही रहा जितना उसने होना था। इसके बाद वो लड़की हमें लेकर एक ऐसे हॉल कमरे में चली आई जहाँ पर एक तरफ मौसीकी का कोई सामान था और एक तरफ मशरूब रखे हुए थे। ये गैर मुल्की मशरूब थे जो नशा आवर थे। वो लड़की हमें उन मशरूब के बारे में बताने लगी और मुख्तलिफ गिलासों के बारे में बताने लगी कि किस गिलास में किस मशरूब को पेश करना है। मैं गायब दिमागी से सुन रही थी। मुझे उस लड़की की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन यहाँ रहने के लिए मजबूरन मुझे ये काम करना ही था। इसलिए मैंने उन गिलासों में मशरूब उंडेला और आने वाले मेहमानों को पेश करने लगी। ये मेहमान बहुत अजीब नौइयत के थे। सारे के सारे मर्द थे और उनके हाथों में फूल थे। इसके अलावा बहुत सारे नोटों की गड्डियाँ पकड़ी हुई थीं। वो सब के सब वहाँ पर आकर एक कतार में बैठ गए। मैं बारी बारी उनके आगे ट्रे लेकर जाने लगी। जिसको जो मशरूब चाहिए था वो उठा लेता। लेकिन उन मर्दों की नज़रें बहुत अजीब सी थीं, बहुत गंदी नज़रें थीं। मुझे वो नज़रें अच्छी नहीं लग रही थी। मैं अपने आप में सिमटती जा रही थी। मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा था और तभी उसी रात ही मुझ पर इंकशाफ हुआ कि ये एक कहबा खाना था। जदीद दौर का, जदीद तर्ज का बनाया गया कहबा खाना, जहाँ पर मर्द अपनी हवस बुझाने के लिए आते थे। यहाँ पर औरतों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी और उन्हें जो औरत पसंद आती वो उसे उसकी मर्जी की कीमत देकर एक रात के लिए ख़रीद लेते। मुझे यतीम खाने वालों ने यहाँ पर बेच दिया था और अब मेरा मुस्तकिल ठिकाना यहीं पर था। हालांकि मैंने इस सूरत हाल से निकलने के लिए बहुत हाथ पैर मारे, मैंने बहुत एहतजाज किया, लेकिन मुझे मारा पीटा और ज़बरदस्ती यहाँ पर रोके रखा। मैं पहले तो कुछ अरसे सिर्फ मेहमानों को मशरूब ही पेश करती रही और फिर कभी कभार किसी न किसी मेहमान का दिल बहलाने के लिए उसके पास बैठ जाती। फिर जब मैं 16 साल की हुई तो उस कहबा खाने की इंचार्ज ने मुझे बाकायदा तौर पर धंधे में उतार दिया। जिस रात मैंने पहली बार धंधे में उतरना था, बाकायदा तौर पर उस रात मेरी बोली लगाई गई थी और जिसने सबसे ज़्यादा बोली दी थी उसे ही मेरा साथ नसीब हुआ था। कहबा खाने की नाज़मा को इस तरह के काम बहुत आते थे। यूं अब मैं बाकायदा तौर पर उस धंधे में शामिल हो गई थी। मेरा कमरा भी अलग कर दिया गया था और मुझे बड़ा शाहाना प्रोटोकॉल दिया गया था। आहिस्ता आहिस्ता मैं उसी रंग में रंग दी गई और अब कहबा खाने की इंचार्ज को मेरे ऊपर बहुत एतमाद था। वो मुझे अक्सर बाहर शॉपिंग के लिए भी जाने देती।
اکثر میری ہتھیلی پر پیسے بھی رکھتی تھی کیونکہ میرے اوپر بہت سارے لوگ مہربان تھے اور پیسہ لوٹانے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ انہی دنوں بازار گئی تو وہاں پر میں نے ایک مسجد دیکھی۔ میں نے چونکہ اس وقت مختصر سا لباس پہنا ہوا تھا تو میں مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی۔ وہاں کے آتے جاتے لوگ میرے جسم سے اپنی آنکھیں سینکنے لگے اور مجھے یہ سب بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ میں کافی دیر وہاں پر کھڑی رہی اور پھر واپس اپنے کعبہ خانے پر لوٹ آئی۔ لیکن آج میں نے جو مسجد کے باہر کیا اس سے مجھے بڑی دلی تسکین ملی اور مجھے یہ سب کر کے بہت اچھا لگا۔ اس لیے کچھ عرصے کے بعد پھر جب میں دوبارہ بازار گئی اور میں نے پھر وہی عمل دوبارہ دہرایا، میں آج بھی مسجد کے دروازے پر کھڑی ہو گئی اور آتے جاتے لوگوں کو ورغلانے لگی۔ وہ سب میری ادائیں اور جسم کے جلوے دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو تسکین پہنچا رہے تھے۔ کچھ نے تو آ کر میرے پاس مجھے چھونا بھی چاہا، لیکن اس کی اجازت میں نے نہیں دی، کیونکہ جب تک پیسے ہاتھ پر نہیں رکھے جائیں گے تب تک کوئی چھو نہیں سکتا۔ لوگ میرے بے باک انداز کو دیکھ رہے تھے اور مسجد میں آ جا رہے تھے، میرے لیے اتنا ہی بہت تھا۔ اسی دوران میری نظر مسجد میں بیٹھے ہوئے ایک خوبصورت اور خوش شکل نوجوان پر پڑی۔ وہ نوجوان نظریں نیچی کیے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھا اور مجھے اسے اس طرح دیکھ کر بہت عجیب لگا۔ جہاں پر سب لوگ میرے جسم سے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہے تھے، وہاں پہ وہ میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ میں نے اسے بڑے بےہودہ سے انداز میں مخاطب کر کے بلانا چاہا، لیکن اس نے میری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، بلکہ بدستور اپنے کام میں مصروف رہا۔ مجھے اپنی بہت توہین محسوس ہوئی اور ایسا لگنے لگا جیسے وہ مجھے نظر انداز کر کے میرے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے۔ میں اپنے آپ میں سلگتی ہوئی واپس گھر پر آ گئی۔ آج میرا کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں تھا، کیونکہ اس آدمی نے میرا موڈ خراب کر دیا تھا۔ اسی لیے میں نے انچارج سے کہہ دیا کہ آج میرے کمرے میں کسی کو نہ بھیجے، لیکن اسے تو جیسے ہال ہی پڑ گئے تھے۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک رات کا اتنا نقصان ہو جائے گا، اس لیے ایسا فیصلہ نہیں کرنا رہ گئی، اور انچارج نے اپنی ہی مرضی کی اور کمرے کے اندر ایک امیر اور بھوکے مرد کو بھیج دیا۔ چونکہ میرا موڈ اچھا نہیں تھا، اس لیے میں اسے بھی اچھا وقت نہیں دے پائی، لیکن اس نے کوئی گلہ نہیں کیا اور مطلوبہ قیمت میرے بستر پر رکھ کر چلا گیا۔ میں اس نوجوان کی وجہ سے بہت زیادہ دل ملا رہی تھی، اسی لیے اگلے ہی دن میں دوبارہ پھر پہلے سے بھی مختصر لباس پہن کر مسجد کے دروازے پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ میرا ارادہ تھا کہ آج تو میں اسے ورغلا کر ہی رہوں گی اور اپنے جسم کا جلوہ اسے دکھا کر ہی رہوں گی، لیکن میرے لاکھ بلانے پر بھی اس نے میری طرف نگاہ نہیں اٹھائی، جبکہ باقی لوگ مسجد میں بیٹھ کر بھی بڑے شوق اور ندیدے پن سے اپنی نظریں میرے جسم کے آر پار کیے دے رہے تھے۔ میں اس شخص کی مستقل مزاجی پر حیران ہو رہی تھی، لیکن اب میری بھی ضد بن چکی تھی کہ میں اسے کسی نہ کسی طریقے سے ورغلا کر ہی رہوں گی۔ اس لیے میں کچھ دن روز ہی وہاں پر چلی جاتی، دروازے کے باہر کھڑی ہوتی، اپنے جسم کو طرح طرح کی خوشبو لباس کو منتخب کرتی جو میرے جسم کو واضح بھی کرتا اور چھپاتا بھی نہیں۔ میں طرح طرح کا ہیئر سٹائل بنا کر مختلف طرح کے میک اپ کر کے جاتی۔ ہر بار میں مختلف ادا سے وہاں پر کھڑی ہوتی، لیکن مجال ہے کہ اس نوجوان نے میری طرف ایک نگاہ بھی اٹھا کر دیکھا ہو۔ مجھے بہت تلملاہٹ ہو رہی تھی اور میں کسی بھی طریقے سے اس نوجوان کو زیر بار کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہاں پر موجود لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات لی تو پتہ چلا کہ وہ وہاں کا امام مسجد ہے اور کچھ عرصے پہلے ہی یہاں پر تعینات ہوا ہے۔ وہ اپنی ایک بوڑھی ماں کے ساتھ اسی شہر کے کونے میں رہتا ہے اور مسجد کی طرف سے اسے جو وظیفہ ملتا ہے وہ اسی میں اپنی گزر بسر کرتا ہے۔ میں چونکہ ویسے ہی یہودی تھی اور مجھے اس طرح نمازیوں کو بہکانا اور انہیں اپنی اداؤں کے جال میں پھنسانا اچھا لگتا تھا، اس لیے میرے نزدیک وہ کوئی بھی ہوتا، مجھے تو بس اسے کسی طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھنسانا تھا، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا حسن کے جال میں پھنسانا تھا، لیکن مجھے اس میں کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ لڑکا بہت مستقل مزاج اور اپنے ایمان کا پکا تھا۔ اس لڑکے کی وجہ سے میرا اپنا کام بھی خراب ہو رہا تھا۔ میں اپنے گاہکوں کے اوپر پوری طرح توجہ نہیں دے پا رہی تھی، کیونکہ میں اس لڑکے کی ضد میں آ چکی تھی۔ مجھے اس لڑکے کو زیر بار کرنا تھا، اسی وجہ سے میں اس کے بارے میں سوچتی رہتی اور اپنے گاہکوں کو پہلے کی طرح توجہ اور محبت نہیں دے پاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انچارج کے پاس میری کچھ شکایتیں گئیں، کیونکہ گاہک تو پوری قیمت ادا کرتے تھے اور اگر انہیں مناسب وقت نہ ملتا تو ان کے یہاں آنے کا کیا فائدہ۔ انچارج کو جب یہ شکایت ملی تو اس کا ماتھا ٹھنکا اور اس نے مجھے ایک رات بلا لیا اور پوچھنے لگی، الزبتھ تمہیں یہاں پر کیا مسئلہ ہے؟
तुम अच्छी भली काम करती करती क्यों पटरी से उतर गई हो? क्या मामला है मुझे बताओ। अगर पैसों की परेशानी है या कुछ खरीदना है तो बोलो, लेकिन घर आई रोजी को इस तरह लात मत मारो। तुम्हारी बहू मिली हैं, लेकिन मैं नहीं समझती कि तुम इस तरह की होगी। और तुम खुद बताओ क्या मामला है? इंचार्ज ने मुझसे पूछा तो मैं सर झुकाकर अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी। मैं उसे इस सच के बारे में नहीं बता सकती थी कि मैं एक इमाम मस्जिद की जिद में इतनी आगे बढ़ गई हूँ कि अपने काम से ही पहलूतही करने लगी हूँ। ताहम मैंने इंचार्ज को इस बात की तसल्ली दी कि मैं आइंदा ऐसे नहीं करूँगी और उन्हें मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं मिलेगी। इंचार्ज ने सर हिला दिया और कहने लगी कि अब शिकायत मिलनी भी नहीं चाहिए, वरना धंधा चौपट होकर रह जाएगा और फिर तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। मैं उसकी इस बात का मतलब समझती थी, हालांकि अभी मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। अभी तो मेरे हवासों पर वो इमाम मस्जिद सवार था, इसलिए मैं चुपचाप उठकर आ गई। मुझे मालूम था कोठे पर जितनी ज़्यादा पजीराई ग्राहकों को दी जाएगी वो उतने ही शौक से चले आते हैं, लेकिन अगर उन्हें यहाँ पर वैसा माहौल नहीं मिलेगा जैसा वो चाहते हैं तो फिर वो दोबारा पलट कर नहीं आते लगी, जिसकी बदौलत मैं उस इमाम मस्जिद को अपनी तरफ मुतवज्जे कर पाती। लेकिन मुझे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरी अदाओं के जाल में तो वो फंस नहीं रहा था और मेरे बुलाने पर वो मुतवज्जे नहीं हो रहा था। और फिर बहुत दिन सोचने के बाद मुझे एक मंसूबा समझ में आ गया और मेरी आंखें चमकने लगी। मैंने उसी पर अमल करने का सोचा और मैं अगले ही दिन आधी रात के वक्त बेलिबास होकर मस्जिद में चली गई। मेरा इरादा था कि मुझे इस तरह देखकर वो इमाम मस्जिद एक बार तो ज़रूर मेरी तरफ बढ़ेगा, मुझे छुएगा और फिर मैं उसे धुतकार दूंगी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने मुझे इस तरह देखा और एकदम वहाँ से इस्तग़फ़ार करता हुआ भाग गया। मैं हैरत का मुजस्मा बनकर मस्जिद में खड़ी की खड़ी रह गई। मुझे अपने आप से नफ़रत महसूस हुई। अपना आप मुझे इतना गिरा हुआ कभी नहीं लगा जितना आज लगा था। वो शख्स वहाँ से क्या भाग गया, मेरा तो चैन और सुकून ही लुट गया। न जाने किस तरह मैं वापस वहाँ से क्या भाग गया, मेरा तो चैन और सुकून ही लुट गया। न जाने किस तरह मैं वापस अपने घर आई और आकर कमरे में बंद हो गई। अपने कमरे में बंद होने के बाद पछतावों ने जैसे मेरे दिल का रास्ता ही देख लिया। मैं उस शख्स की पारसाई की कायल हो गई। उस शख्स की शराफत और आला किरदार ने मुझे बेमोल ख़रीद लिया था। मुझे लगा कि ज़मीन पर मेरे जैसा जलील और घटिया शख्स कोई भी नहीं होगा। मैंने उस शख्स के नेक किरदार की वजह से उसके दीन का मुतालिया करना शुरू कर दिया। ये काम अभी मैं छुप कर रही थी, लेकिन न जाने किस तरह इंचार्ज को इसकी खबर हो गई। उस रात उसने मुझे बहुत मारा और मुझे तरह तरह की धमकियां देकर कहा कि अगर तुमने अब अपने धंधे से पीछे हटने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें मार कर ऐसी जगह फेंक दूंगी जहां पर कभी तुम्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। मैं उसकी मार खाती रही और चुपचाप बेबसी से नीचे पड़ी रही। मुझे पता था अब यही मेरी किस्मत है। रात मैंने एक नया जन्म लिया था और उस जन्म में मैं ये ज़िंदगी नहीं चाहती थी। मैं जैसे जैसे इमाम मस्जिद के दीन का मुतालिया कर रही थी, मेरे दिल की हालत बदलती जा रही थी और मुझे उसका दीन अच्छा लगने लगा था। मैं इसी वजह से उसकी नेक सीरत और आला किरदार की कायल हो गई थी। इंचार्ज ने जब मेरा इस तरह का रवैया देखा, उसने मुझे धमकाया और फिर बहुत समझाया, लेकिन मेरा दिल अब उस धंधे की तरफ राग़िब नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया और कहा कि तुम मुझे मारना चाहती हो तो मार लो, लेकिन मैं अब ये काम नहीं करूँगी। मैंने जितना काम करना था कर लिया, अब मेरा दिल नहीं मानता और मैं दोबारा उस राह पर नहीं चल सकती। मेरे दो टोक अंदाज को उसने महसूस कर लिया था। मेरे अंदर का बागीपन अब चेहरे पर आ गया था। इंचार्ज को भी समझ लग गई थी, इसीलिए वो चंद लम्हे खड़ी मुझे देखती रही और फिर वहाँ से चली गई। अगले दिन मुझे एक लिफाफा मिला। ये लिफाफा इंचार्ज की तरफ से था और इसमें रकम थी। इंचार्ज की तरफ से पैगाम था कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो ये रकम लो और आज की आज यहाँ से चली जाओ और दोबारा कभी यहाँ पर मत आना। लेकिन अगर तुम यहाँ पर रहना चाहती हो तो फिर तुम्हें इसी तरह रहना होगा जैसे पहले रहती आई हो। मैंने रकम का लिफाफा हाथ में पकड़ा, कुछ लम्हे सोचा और फिर चुपचाप वहाँ से निकल आई। उस रकम के लिफाफे को मैं वहीं पर रखाई थी। मुझे वो नहीं चाहिए था। मैं वहाँ से निकल तो आई थी, लेकिन मुझे अब पता नहीं था कि मैं किस तरफ जाऊंगी। और फिर अचानक मुझे औरतों के बनाए गए फलाही इदारे का ख्याल आया। मैं उसी तरफ चल पड़ी। हम अक्सर यहाँ फ़ंड वगैरह भेजते होते थे, इसलिए मुझे इस फलाही इदारे का पता था।
وہاں پر آ کر میں نے اپنی رجسٹریشن کروائی اور وہاں رہنے لگی۔ میں اب اس امام مسجد کے دین کا مطالعہ کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ اسے ڈھونڈ بھی رہی تھی، لیکن مجھے وہ کہیں پر بھی نہیں ملا۔ میرے جاننے میں آیا تھا کہ وہ اس گھر کو بھی چھوڑ گیا ہے جہاں وہ پہلے رہتا تھا۔ مجھے خود پر شرمندگی ہوتی تھی کہ میں نے اسے اتنا تنگ کیا کہ اسے اپنا گھر چھوڑنا پڑ گیا۔ تاہم میں نے اب اسلام قبول کر لیا تھا۔ اب پورے دل اور رضامندی کے ساتھ میں اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے لگی تھی۔ میں اب شرعی طور پر پردہ کرنے لگ گئی تھی۔ اس فلاحی ادارے میں رہتے ہوئے مجھے 1 سال ہونے والا تھا اور یہاں کے لوگ میری شرافت اور پردے داری کے گواہ تھے۔ میں نے کوئی نماز قضا نہیں کی۔ اپنی پچھلی زندگی کے جتنے بھی گناہ تھے میں ان سب پر روز رو رو کر معافی مانگتی، اور مجھے یقین تھا کہ میرا رب اتنا غفور الرحیم ہے کہ وہ ایک دن مجھے ضرور معاف کر دے گا۔ لیکن دل میں اب بھی اس امام مسجد کی خلش تھی۔ میں اب بھی اندر ہی اندر اسے چاہتی تھی، جس کی وجہ سے میں یہاں پر آن پہنچی۔ انہی دنوں میں میری انچارج نے مجھے ایک رشتے کے بارے میں بتایا۔ اس کا کہنا تھا کہ لڑکا حافظ قرآن ہے اور دین اور دنیا کی تعلیم سے آراستہ ہے، اپنی ماں کا واحد سہارا ہے۔ ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی نیک اور پرہیزگار ہو، اس کے علاوہ اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہو۔ میں نے تمہارا نام دیا ہے کیونکہ یہاں پر تمہارے علاوہ اور کوئی ایسی لڑکی نہیں جو اسلام کے مطابق شرعی پردہ کرتی ہو اور اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزار رہی ہو۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دو، یہ تمہارے لحاظ سے بہت بہتر ہے۔ اپنے انچارج کی بات سن کر میں سوچ میں مبتلا ہو گئی اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں سوچ کر جواب دوں گی۔ 2-3 دن میں نے اس رشتے کے بارے میں سوچا۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ مجھے وہ حافظ قرآن تو نہیں ملے گا۔ میں نے آخری بار اس امام مسجد کے بارے میں سوچا اور پھر اس رشتے کے لیے ہاں کہہ دی۔ میری طرف سے صرف انچارج اور یہاں کے ادارے کی کچھ خواتین نے ہی شرکت کی تھی، جبکہ اس لڑکے کی طرف سے بھی چند لوگ ہی سادگی سے نکاح کرنے کے لیے آئے، اور میں رخصت ہو کر اس لڑکے کے گھر آ گئی۔ میں اس کو جانتی تک نہیں تھی۔ میرے دل میں ایک بار پھر اس امام مسجد کا خیال آیا، لیکن میں نے اسے جھٹک دیا اور کہا کہ اب مجھے کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ اس آدمی کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے۔ میں اپنی سیج پر بیٹھی یہی سب کچھ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں میرا دلہا اندر آ گیا۔ میں نے چونکہ گھونگھٹ نکال رکھا تھا اس لیے میں اسے دیکھ نہ پائی۔ اندر آ کر وہ میرے قریب بیٹھ گیا اور شائستگی سے مجھے سلام کر کے میرا گھونگھٹ اٹھایا، لیکن اس کے بعد اس کی آواز نہیں آئی۔ وہ حیرت کا مجسمہ بنا ہوا تھا۔ میں نے جیسے ہی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو میں خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ وہی امام مسجد تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ کر کہنے لگی، تم؟ وہ بھی اتنی ہی حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے بھی مجھے پہچان لیا۔ وہ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جسے میری ماں نے منتخب کیا۔ وہ شاید تمہارے بارے میں جانتی نہیں، اس لیے اس نے تمہارا انتخاب کر لیا۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ میں وہ سب کام چھوڑ چکی ہوں۔ جس رات تم مجھے بے لباس دیکھ کر وہاں سے بھاگے، اس دن کے بعد سے میری زندگی بدل گئی اور دوبارہ کبھی میں اس راہ پر نہیں چلی۔ میں اب مسلمان ہو چکی ہوں اور میری گزشتہ زندگی بالکل بدل چکی ہے۔ میری بات پر وہ حیرت سے میری کہانی سنتا رہا، پھر کہنے لگا، شاید ہمارا ساتھ اسی طرح ہی لکھا تھا، شاید ہم نے اسی طرح ہی ملنا تھا۔ میں تو خود اس دن وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ میں نے اپنا گھر بھی بدل لیا اور مسجد بھی بدل لی تھی، کیونکہ میں دوبارہ تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں گناہ کے راستے پر چل نکلوں، اس لیے میں نے اپنا راستہ ہی بدل لیا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے سب راستے تمہاری طرف ہی آتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب میری آگے کی زندگی بہت پرسکون اور محبت بھری گزرے گی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اگر آپ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی دل کو چھو جانے والی کہانی کے ساتھ۔